الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قابل قدر محترم و مکرم حاضرین گرامی، ساری تعریف حمد و ثنا برائی کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات مخلوقات موجودات کا اکیلا پالنہار پروردگار ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی موحد امتی پر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ مجھے 25 منٹ کا وقت ملا ہے۔ 9:45 پر میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور 10:10 پہ انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہونی ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے۔ اور میرے موضوع میں جس ذات پر گفتگو کرنا ہے، جو عنوان مجھے ملا ہے، وہ ذات کائنات میں ہر دور میں، ہر زمانے میں مظلوم رہی ہے۔ اس مظلومیت سے مذہب اسلام نے انہیں نکالا، انہیں ان کا حق دلایا، ان کو باعزت بنایا، ان کے سروں پہ عزت کا تاج رکھا اور انہیں مقبول خاص و عام بنا دیا۔ بیٹی کی شکل میں اللہ کے نبی نے خود اس سے محبت کی، بیوی کی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان پر جو میرے لیے کھانا چنتے ہو، اور کھانوں میں مجھے سب سے بہترین جو کھانا لگتا ہے وہ سرید ہے، اور اس سے بھی زیادہ مرغوب مجھے میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارہا تعریف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا وہ مقام ثابت کیا ہے، ماں کا وہ درجہ دیا ہے ماں کو کہ اللہ اکبر، ان کے پاؤں کے نیچے نبی نے جنت قرار دی۔ حالانکہ یہی ذات بہت مردود، بہت مبغوض تھی اسلام سے پہلے۔ سوچنا ہے کہ ایسی ذات جو حد درجہ ذلیل تھی، آخر کیا وجہ ہوئی کہ ذلت سے عزت کے آسمان پر آ گئی؟ اصل وجہ کیا ہے؟ عورتوں کو جو مقام معتبر ملا، عزت ملی، وہ آخر کیوں ہے، کس وجہ سے؟ اگر اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اصل موضوع کی طرف ہم آئیں گے۔ پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے علم، وہ ہے صرف علم۔ علم کا دور شروع ہوا اسلام سے۔ اس سے قبل کا زمانہ جہالت کا دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا۔ جہالت کی وجہ سے عورتیں ذلیل کی، حقیر تھی، انہیں اپنی عزت کا ہنر نہیں آتا تھا۔ عورتیں خود اپنے مقام و مرتبہ کو جہالت کی وجہ
से नहीं पहचानती थी। और जब इस्लाम ने उन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता किया तो औरतों ने सबसे पहले अपनी इज्जत समझी, अपना वकार समझा, और फिर कायनात में उनका एतबार मुसल्लम हो गया सिर्फ इल्म की वजह से। आज फिर दौर असरे हाजिर फिर बहुत पीछे जा रहा है। हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं उस जमाने में फिर खवातीन के सरों से इज्जत का ताज उतारा जा रहा है। उन्हें फिर एक मर्तबा जिल्लत के कहरे मुसल्लत में ढकेला जा रहा है। फिर उनकी इस्मत की रिदा तार तार की जा रही है। क्यों? इसलिए कि फिर खवातीन में मर्दों के मुकाबले में जिहालत सरायत करती जा रही है। और जो इल्म सीखा जा रहा है वो इल्म सिर्फ नाम का इल्म है, और वो इल्म जहालत की घटा तो तारीखियां लेकर औरतों को गारत करने पर लगा हुआ है। वो स्कूल का इल्म है, वो कॉलेज का इल्म है, वो इंग्लिश का इल्म है, वो मैथ का इल्म है, वो पैथ का इल्म है, और न जाने कौन कौन सा इल्म है जिससे आज की खवातीन वाबिस्ता हो रही हैं। और दीन का इल्म जिसने उन्हें इज्जत दिया था, वकार दिया था, मर्तबा दिया था, मकाम दिया था, औरतें फिर उस इल्म से बेजार हो रही हैं, जिसके नतीजे में उनके सरों से इज्जत का ताज उतरता जा रहा है और उनकी रिदाए इस्मत भी तार तार होने लगी। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि तालीम औरतों को जरूरी तो है मगर, तालीम औरतों को जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सभा की परी न हो। और किसी शायर ने कहा कि तालीम दुख्तारा से ये उम्मीद है जरूर नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। वही दौर आ गया, वही जमाना आ गया कि औरतों की आंखों से शर्मो हया का काजल बह चुका है। औरतें खुद अपनी इज्जत नहीं समझती, औरतें अपना मकाम नहीं समझती। इस्लाम ने पर्दे का पाबंद बनाकर उन्हें इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया था, मगर औरतों ने फिर बेपर्दगी का रास्ता इख्तियार करके अपनी उसी जिल्लत की खाई में गिरना चाहती। और अगर पर्दे का रिवाज, पर्दे का रस्म रह भी गया तो वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है जिसके बारे में शायर मोहतरम फरमाते हैं कि काले बुर्के को भी एक फितना ताजा कहिए, उसको पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। आज पर्दे के नाम पर जो लिबास औरतों ने खरीदा है, पर्दे के नाम पर जो निकाब लड़कियों ने खरीदा है, पर्दे के नाम पर जो रिदा लड़कियों के पास है, यकीनन वो पर्दा नहीं, वो सरापा बेपर्दगी है। पर्दा तो छुपाने के लिए, और आज का जो पर्दा है वो छुपाता नहीं है, बताता है। वो पर्दा बताता है कि कितनी खूबसूरत जा रही है, कितनी हसीन दोशीदा है, इसके चलने का अंदाज क्या है, इसके जिस्म का साइज क्या है, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, बोलते हुए शर्म आती है। लेकिन अफसोस उन खवातीन, उनकी दोशीदाओं पर है जो अपने किरदार और अमल से दुनिया वालों को यही बता रही है। एक औरत नबी के पास आती है, कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक बीमारी लगी हुई है, अल्लाह के रसूल मुझ पर गशी तारी होती है, मैं बेहोश हो जाया करता हूं, मुझ पे मिर्गी का दौरा पड़ता है। अल्लाह के नबी जब मुझ पर मिर्गी का दौरा पड़ता है, बेहोशी आ जाती है, मेरे हाथ पांव जब चलने लगते हैं तो अल्लाह के नबी मैं जमीन पर गिर पड़ती हूँ, और गिरते ही मेरे जिस्म के बाज़ हिस्से नंगे हो जाते हैं, मेरे पांव के पिंडलियों पर से कपड़े हट जाते हैं। अल्लाह के रसूल आप परवरदिगार आलम से दुआ फरमा दीजिए, अर्ज कर दीजिए कि रब्बे सुल जलाल मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दे। एक ऐसी औरत भी है, एक ऐसी औरत भी है जो उस बीमारी से निजात इसलिए पाना चाहती है कि जब वो बेहोश होकर गिरती है उसके जिस्म के पर्दे हट जाते हैं, उसके पांव पिंडलियां खुल जाती है, और वो औरत इस बात को गवारा नहीं करती, कहती है अल्लाह के नबी रब्बे
ذوالجلال سے دعا فرما دیجئے کہ پروردگار عالم میری اس بیماری کو دور کر دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اے خاتون میرا ایک مشورہ ہے، اگر تو اس بیماری کو جھیلتی ہے، اگر اس پر تو صبر کرتی ہے تو پروردگار عالم اس بیماری کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس بیماری کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ رب ذوالجلال اس بیماری کو برداشت کرنے کے نتیجے میں، اس پر صبر کرنے کے نتیجے میں تمہیں اپنی رضا کی سند سے نواز دے گا۔ وہ عورت فوراً کہتی ہے اے اللہ کے رسول اگر یہ بیماری میرے حق میں اتنی اچھی ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اگر میں بیماری پہ صبر کروں تو میری مغفرت ہو سکتی ہے، اے اللہ کے رسول پھر تو میں تیار ہوں اس بیماری کو جھیلنے کے لیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بے ہوشی میں بھی میرے جسم کا کوئی حصہ کھل جائے۔ آپ رب ذوالجلال سے دعا کر دیجئے کہ پروردگار عالم جب مجھ پر بے ہوشی طاری کرے، جب مجھ پر مرگی کا دورہ آئے تو رب ذوالجلال میرے جسم کے کسی حصے کو نہ کھلنے پائے۔ رب سے یہ دعا کر دیجئے، پیارے نبی سے یہ دعا کرواتی ہے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے اس دن سے مرگی کا دورہ آتا ہے، اس کے جسم سے کپڑے نہیں ہٹتے، جب مرگی کا دورہ آتا ہے وہ بے ہوش ہو کر تو گر پڑتی ہے، مگر اس بے ہوشی میں بھی اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ آج ہماری مائیں بہنیں بے ہوش نہیں ہیں، ان کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا ہے، جو سڑکوں پہ چڑھ رہی ہیں، جن کے جسم کے بعض حصے کھلے ہوئے ہیں، ان پر مرگی کا دورہ نہیں ہے، وہ بے ہوش نہیں ہے، بلکہ پورے ہوش و حواس میں اپنے جسم کے بعض حصوں کو کھول کر چلتی ہے۔ اس سے بہتر تو وہ مرگی والی عورت تھی، ہے نا؟ تو یہ عورتیں خود اپنا مقام، اپنی عزت نہیں سمجھ پا رہی ہیں، جہالت پھر ان میں کود کود کر بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آج پھر عورتیں ذلت کی طرف ڈھکیلی جا رہی ہیں۔ لہذا بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں علم کا فقدان ہے، عورتوں کو علم سے وابستہ کیا جائے، ان کو علمی ماحول میں لایا جائے، قرآن اور حدیث کے دروس کا انہیں پابند بنایا جائے، اسلامی شریعت سے انہیں روشناس کرایا جائے، انہیں آداب مجلس اور آداب مسجد سکھائے جائیں، انہیں مسجدوں میں لایا جائے، انہیں جمعہ کی خطبات میں لایا جائے، انہیں بعض جماعتوں میں لایا جائے، ان پر سخت نگرانی کی جائے، ان کو سختی سے تنبیہ کی جائے، انہیں دین کی باتیں بتائی جائے، انہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلایا جائے۔ یہ ساری چیزیں نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں اور زیادہ کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں کم نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں ان کے مساوی ہیں، تعداد میں مردوں کے مساوی ہیں۔ اور جو میرا موضوع ہے دعوت و تبلیغ میں خواتین کا، عورتوں کا کردار، عورتوں کے پاس کردار رہا ہی نہیں، تو یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ وہ بیچاری کہاں انجام دیں گی جب ان کے پاس علم ہی کا فقدان ہے۔ سب سے پہلے تو علم سے جڑا جائے، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داعی، دعوت دینے والا مرد ہو یا دعوت دینے والی عورتیں ہوں، اصلاح کرنے والا مرد ہو یا اصلاح کرنے والی خاتون ہو، ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے علم ہو، پھر نرمی ہو، پھر صبر ہو۔ یہ تین چیزیں لازم ہیں، ان تمام تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ علم ہوگا تو وہ معیاری بنیں گے، علم ہوگا تو پردہ دار بنیں گے، علم ہوگا تو سلیقہ شعار بنیں گے، علم ہوگا تو وفادار بنیں گے، علم ہوگا تو دیندار بنیں گے، علم ہوگا تو پرہیزگار بنیں گے، علم ہوگا تو باوقار بنیں گے، علم ہوگا تو داعیہ بنے گی، علم ہوگا تو مبلغہ بنے گی، علم ہوگا تو استانی بنے گی، علم ہوگا تو مدرسہ بنے گی، علم ہوگا تو قرآن و حدیث کے درس کے مسند پہ بھی فائز ہوگی، علم ہوگا تو سلیقے سے دوسروں کی اصلاح کرے گی، علم ہوگا تو اپنے بال بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرے گی، علم ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ایک صالح معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا۔ اور جب علم سے بیگانہ ہوگی ہماری مائیں بہنیں تو قسم خدا کی قیامت کی صبح تک آپ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرواتے رہیے۔ صالح معاشرے کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جلسوں سے جن کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ
بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. جس وقت ان کی تربیت کرنی تھی اس وقت وہ اپنی ماں کے گود میں کھیل رہے تھے، وہاں ان کی تربیت نہیں ہوئی، انہیں اسلام نہیں سکھایا گیا، انہیں نماز کا پابند نہیں بنایا گیا، انہیں آداب مسجد نہیں سکھائے گئے، انہیں دعائیں نہیں بتلائی گئی. اب بڑے ہو کر کے بتلائیے کتنی محنت کی بات ہوگی. یہ سب ماں کے گود میں ہونا چاہیے تھا. جس ماں نے علم کے بغیر زندگی گزاری، شادی بھی ہو گئی، ماں بھی بن گئی، بچے بھی گود میں آ گئے، مگر اسے لا الہ الا اللہ نہ سکھلا سکی، اسے نماز کی تنبیہ نہ کر سکی، اس کی کردار سازی نہ کر سکی. تو یہ ساری کمیاں عورتوں کی ناخواندگی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے ہے. یہ جو معاشرے کا بدترین اور کریہ منظر ہے، یہ صرف عورتوں کا دینی علم سے بیگانہ رہنے کے نتیجے میں، دینی علم سے بیگانہ. میں سن رہا تھا بعض علاقوں میں کہ ایسا ماحول بھی مسلمانوں کا ہے، گاؤں کا گاؤں ایسا ہے. خاص طور سے راجستھان کی یہ خبر آئی تھی، 200 سے زیادہ بستیاں ہیں، 200 سے زیادہ بستیاں ہیں جہاں کے لوگ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، مگر صرف نام کے، صرف نام کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا کام کیا ہے. وہ نہیں جانتے کہ فجر کی نماز کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ظہر کیا چیز ہے، عصر کیا ہے، مغرب اور عشاء کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ افطار کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ عید کا خطبہ کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز کیا ہے، نہیں معلوم ہے. بالآخر ہم نے بھی دورے کیے تھے راجستھان کے، 15-17 بستیوں میں میرا بھی جانا ہوا. میں نام پوچھتا تھا، نام بھی غیر مسلموں کا، نام بھی کماری، داس، اس قسم کے مردوں کی، مسلمان مردوں عورتوں کی اس قسم کے نام تھے. میں نے پوچھا نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نماز ہم جانتے ہی نہیں. میں نے سوال کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں مسجد نہیں. چلیے مسجد نہیں ہے تو گھر پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کسی نے بتایا ہی نہیں معلوم. ہم نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے پوچھا کہ ان مسلمانوں کی یہاں علامت کیا ہے، کیا پہچان ہے؟ انہوں نے اپنی چند علامتیں بتائی، نشانات بتلائے. کہا کہ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا ختنہ کراتے ہیں. ان کا کیا کراتے ہیں؟ ختنہ. یہ پہچان ہے مسلمان کی ہو گیا، ختنہ ہو گیا تو مسلمان ہے. اور جب ہم میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ مردے کو جلاتے نہیں ہیں، دفناتے. چاہے جنازہ کی نماز ہو یا نہیں ہو، ہم جلواتے نہیں ہیں بلکہ دفناتے ہیں. بس یہی 2-3 پہچان ان لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے کی بتلائی. اب بتلائیے ان مسلمانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں سے مسلمان ہیں؟ یہ کہاں سے جنت کے راستے پر ہیں؟ یہ کہاں سے رب کے رحمت کے راستے پر ہیں؟ یہ کہاں سے بخشش کے راستے پر ہیں؟ اور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں. پہاڑوں کے دامن میں آباد ہیں، 20-25 بستی کی، 20-25 گھروں کی ایک بستی، کہیں 100-200 گھروں پر مشتمل ایک بستی، کانٹوں، جھاڑیوں، پہاڑوں کے درمیان رہنے والے یہ پہاڑی راجستھانی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر دین نہیں جانتے. آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو بات راجستھان کی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ دین جانتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ دین جانتے ہیں، مگر آپ کی اس بات کی میں تردید کرتا ہوں. ہمارے یہاں بھی اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو دین نہیں جانتی ہے. اور اگر ابھی جو سن رسیدہ طبقہ ہے وہ اگر جانتے ہیں تو یہ جو نسل نئی تیار ہو رہی ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے. 6 مہینے سے میں اپنے گاؤں میں ہوں، 6 مہینے سے میں مدرسہ کھول کر اپنے گاؤں کے بچوں کی تربیت میں لگا ہوں. ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاذ محترم یہاں موجود بھی ہیں بطور گواہ، ہمارے گاؤں کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. ہم نے بچوں کا داخلہ شروع کیا
مسجدوں کا استعمال کیا. ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ کہنے لگے مسجد نماز کے لیے بنی ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں بنی ہے. یہ اتنی بڑی جہالت نہیں تو کیا, ان کو کسی نے نہیں بتلایا کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے, بلکہ نماز سے بھی افضل اگر کوئی چیز اس سرزمین پر ہے وہ ہے علم. توحید سے بڑی کوئی چیز ہے وہ ہے علم. بہرحال میں نے ان کا جواب دیا, 2 مسجدیں ہیں, دونوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, 300 سے زیادہ بچے تعلیم پانے لگے. مگر جب انہیں بچوں 17 سال 16 سال 14 سال 15 سال کے بچے ہیں, درود سناؤ نہیں معلوم, تحیات سناؤ نہیں معلوم, مسجد میں آنے کی دعا نہیں معلوم, نکلنے کی دعا نہیں معلوم, کھانے کی دعا نہیں معلوم, وضو کی دعا نہیں معلوم, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, جنازے کی دعا نہیں معلوم, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دین ہے؟ یہ مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کی نسلیں, مسلمانوں کی اولاد ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب اسکول میں پڑھنے والے جہاں صرف اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, حاضری ہوتی ہے, ایک وقت مقررہ پہ ان کی پلیٹ میں کھچڑیاں ڈال دی جاتی ہے, کھاؤ عیش کرو, کچھ لباس کے پیسے دے دیے جاتے ہیں. ان اسکولوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی بہت بڑی سازش تیار کی گئی, آج نہیں برسوں پہلے, اور یہ اسرائیل سے تیار ہوا, یہودیوں کے یہاں سے, عیسائیوں کے یہاں سے, اور وہ لوگ اس مشن میں کامیاب ہو گئے. ہمارے گھر کی لڑکیاں جو کل تک باپ دادا سے نظر نہیں ملاتی تھی, چچاؤں کے سامنے نہیں آتی تھی, آج اچک کر سائیکل چلا کر جا رہی ہے. کہاں اسکول, کہاں کالج, جہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے, تربیت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا ہوگا اس معاشرے کا؟ اور ہمیں موضوع دیا گیا کہ عورتیں دین کی دعوت کیسے دیں, دین کی دعوت میں اس کا رول کیا ہو. یہاں تو دین جانتی ہی نہیں, پہلے تو انہیں دین سکھانا ہوگا, دین سے وابستہ کرانا ہوگا. میں نے اپنے گاؤں میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ خواتین کی یعنی لڑکیوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا ادارہ اپنے علاقے میں ہو. اگر کوئی ساتھ دے دے تو لڑکیوں کی تعلیم کا اسلامی ادارہ ہم لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوشاں ہیں. اگر اس کی اہمیت, اس کی ضرورت مسلمانوں کو سمجھ میں آتی ہے تو ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ. اس علاقے میں ضرورت بھی اس بات کی, اگر آپ لڑکیوں کو تعلیم دے دیں تو پھر انہیں کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کردار اہم دعوت ہے, ان کا انداز بہترین تبلیغ ہے. منہ سے کہنا تبلیغ نہیں, منہ سے بولنا دعوت نہیں, بلکہ مسلمان کا کردار و عمل سب سے بڑی دعوت ہے, سب سے بڑی دعوت ہے. میرے بھائی, اسلام کی تاریخ میں آپ نے حضرت سمیہ کا نام سنا ہوگا, جو حضرت یاسر کی بیوی. حضرت یاسر مکہ مکرمہ میں اپنے بھائی کی تلاش میں آتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ مخزومی سے دوستی ہوتی ہے, حضرت یاسر کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ مخزومی کی ایک پاک باز لونڈی تھی, اس نے اپنی لونڈی کا نکاح حضرت یاسر سے کر دیا. وہ پاک باز خاتون, وہ پاک باز لونڈی کوئی دوسری نہیں, وہ حضرت سمیہ تھی. اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھی. جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, جب پیارے نبی نے دین کا درس دینا شروع کیا, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے پیارے نبی سے اسلام کا, دین کا علم اتنا سیکھا کہ ان کا سینہ کشادہ ہو گیا, ان کا دل منور ہو گیا, ان کا دماغ روشن ہو گیا. انہوں نے جینے اور مرنے کی حکمتوں کو سمجھ لیا, انہوں نے اپنی زندگی کی شان کو سمجھ لیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا, دین کا کلمہ پڑھتا تھا, اسے ستایا جاتا تھا, ننگے پیٹ کر کے گرم تپتے ہوئے بالوں پہ لٹایا جاتا تھا, ان کے جسموں کے گوشت کنگھیوں سے کھوچا جاتا تھا, انہیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا, طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی جاتی تھی. حضرت سمیہ کو بھی نہیں بخشا. قبیلہ مخزوم کے لوگوں نے اپنے خاندان کی اس بوڑھی عورت کی پرواہ نہ کی. حضرت سمیہ جوان نہیں تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, دادی اماں کی عمر کو پہنچ چکی تھی. جس نے نبی کا لڑکپن دیکھا تھا, جس نے نبی کی جوانی دیکھی تھی, آج اللہ کے رسول مکہ میں دعوت کے فریضے انجام دینے میں لگے ہیں. حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا, حضرت یاسر نے اسلام قبول کیا, اور اپنے طرز زندگی, طرز عمل سے دنیا والوں میں اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے.
حضرت سمیہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سمیہ کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ان کا کلمہ پڑھنا، ان کا ان کی انداز زندگی، ان کا انداز عمل، انداز فکر کافروں پر بجلی کے کوڑے کی طرح برس رہا ہے. ہر کافر ان کو جان سے مارنا چاہتا ہے. حضرت سمیہ کو سزائیں دی جا رہی ہے، حضرت سمیہ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر حضرت سمیہ علم کا پہاڑ بن چکی ہے. دین کا علم ان کے سینے کو منور کر رہا ہے، دماغ جو ہے منور ہے. حضرت سمیہ اپنے دین سے برگشتہ ہونے کو تیار نہیں ہے. صرف علم کی وجہ سے، صرف علم کی وجہ سے، دینی علم کی وجہ سے ہر طرح کی صعوبتوں کو جھیل رہی ہے. بے ہوش ہو جاتی، جب ہوش میں آتی کفار و مشرکین کہتے اے سمیہ میں نے تمہیں مارا تھا، اب تک تو بے ہوش پڑی تھی، ابھی تو نے آنکھ کھولا ہے، ایسا کر کے تو نبی کے دین سے برگشتہ ہو جا. حضرت سمیہ کہتی میری ایک جان کیا، ایسے رسول کی شریعت پر تو میری 100 جانیں قربان. حضرت سمیہ اپنے کردار و عمل سے ان کافروں کو دین کی دعوت دینے میں لگی ہے کہ یہ وہ رسول ہے جن کو ایک بار اگر کوئی مان لے تو زندگی بھر ان کے شریعت سے برگشتہ نہیں ہو سکتا. ایک روز اذیت سہ کر حضرت سمیہ گھر واپس آتی ہے. ابو جہل ان کو للکارتا ہے، کہتا ہے سن سمیہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جا، اپنے نبی کی شریعت سے باز آ جا. حضرت سمیہ کہتی ہے نبی کا دین چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. اے ابو جہل اپنی جان سے جا سکتی ہوں مگر نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل کو غصہ آ گیا، ابو جہل نے مارنا شروع کیا. حضرت سمیہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت ابو جہل کو اور زیادہ غصہ آیا. حضرت سمیہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو جہل آپے سے باہر ہو گیا، نیزہ نکال کر کہنے لگا میں تجھے برچھیاں مار دوں گا، میں تجھے نیزے سے شہید کر دوں گا. حضرت سمیہ کہتی ہے میری جان تو اسی لیے ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کے رسول پر مر مٹوں. میرے بھائیو حضرت سمیہ کے اندر علم آ گیا تو اس نے دین کو سمجھا، اللہ کو سمجھا، رسول کے مقام کو سمجھا، دین کی دعوت کو سمجھا، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھا، اپنے موت کو سمجھا. حضرت سمیہ ہر اذیت برداشت کر رہی ہیں مگر ابو جہل کی دعوت گوارا نہیں ہے. آج میری ماؤں بہنوں کے اندر جو علم نہیں ہے، علم کا فقدان ہے، قدم قدم پر ایمان فروشی ہے، قدم قدم پر دین سے برگشتگی ہے. وہ دین نہیں جانتی، کفر کرتی ہے، مشرکانہ رویہ اختیار کرتی ہے. میرے بھائیوں سب سے پہلے خواتین اسلام کو، ان مسلمان عورتوں کو علم دین سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس مشن میں ہم کامیاب ہو گئے تو قسم خدا کی سب سے پہلا بچہ جو اس کی گود میں آتا ہے تربیت اس کی ہوگی. جب وہ 7 سال کا ہوگا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، جب وہ بڑا ہوگا ہمارے بیچ میں آئے گا. یہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. وہ فرد کہاں سے آتا ہے؟ ماں کی گود سے آتا ہے. ہر ماں کی گود سے آنے والا بچہ تربیت یافتہ ہوگا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کی اصلاح کس نے کی، ان کو دیندار کس نے بنایا، ان کو ایماندار کس نے بنایا. جواب ایک ہی ہوگا کہ ان کو صرف ماں نے، عورتوں نے ان کو مسلمان بنا دیا، صاحب کردار بنا دیا. عورتیں اگر دین کے علم سے وابستہ ہوں گی تو پوری کائنات کا ہر مرد، ہر عورت اسلامی بنے گا، مسلمان بنے گا، ایمان والا بنے گا. اور عورتوں کا یہی کردار و عمل سب سے بڑی دین کی دعوت ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو آخری بات یہ کہہ کر ہاں یہ ایک اعلان ہے کہ فراز احمد چھوٹا بچہ ہے جو گم ہو گیا ہے. چھوٹا بچہ گم ہو گیا، اگر کسی کو ملے روتا کلپتا سسکتا تو اسٹیج تک لانے کی کوشش کریں گے اور اپنی نظریں جمائے رکھیں. یہ فتنے کا دور ہے، ہمارے یہاں سے بچے بہت گم ہوتے ہیں، ہوتے نہیں بلکہ گم کیے جاتے ہیں. تو اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اس بھیڑ بھاڑ میں اور زیادہ جال بچھائے جاتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہے تو بہت زیادہ چوکس رہنے کی بھی ضرورت ہے. میری تقریر آخری مرحلے میں ہے اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے خطیب کو اچھی طرح سے موقع مل سکے اور ان کی باتیں جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں ہمارے ذہنوں قلب کو بدل دینے کے لیے کافی ہوں گی. ان کا آخری خطاب ہوگا. میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ان کی تقریروں کو سنیں. میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں،
یعنی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ بہت سارے فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. عبداللہ سے، عبد الرحمن سے، حامد سے، خالد سے، ماجد اور ساجد سے، یہ سارے لوگ مل جاتے ہیں تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صحیح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تو عورتوں کو دین سے جوڑ دیجئے. بس یہ عورتیں جس وقت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، جس وقت اپنے بچے کا بوسہ لے رہی ہوں گی، جس وقت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہوں گی، تو وہ سکھلا رہی ہوں گی بابو پڑھو بسم اللہ. یہ کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، یہ سونے کی دعا ہے. جب وہ اپنے آغوش میں لے کر اپنے نونہالوں کو سلا رہی ہوں گی تو وہ کلمے پڑھا رہی ہوں گی، وہ دعائیں یاد کرا رہی ہوں گی. جب اپنے نونہال کو مسجد بھیج رہی ہوگی کہ 7 سال کا بیٹا ہو گیا تو اب مسجد میں جا، اس وقت مسجد میں جانے کی، داخل ہونے کی دعا بتا رہی ہوگی، مسجد سے نکلنے کی دعا سمجھا رہی ہوگی. میرے بھائیوں، عورتیں اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں تو معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہو جائے. عورتوں کا سب سے بڑا کردار ہوگا معاشرے کی اصلاح میں. ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، مگر معاشرہ کنٹرول میں نہیں آنے والا ہے، کیونکہ اب وہ پکے ہو چکے ہیں، ان کو لت لگ چکی ہے نماز چھوڑنے کی، روزہ توڑنے کی، گھومنے کی، راتوں میں گشت کرنے کی، سنیما دیکھنے کی اور موبائل پر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کی لتیں لگ چکی ہیں. اور یہ لت، یہ عادتیں نہیں چھوٹتی ہیں، کیونکہ ان کو عادتیں لگ رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی، خاموش تھی، کیونکہ ان کے پاس ان کی اصلاح کا کوئی نسخہ نہیں تھا. تو عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا بے انتہا ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مطالبہ آج کے کائنات میں نہیں ہے، اس دور میں نہیں ہے. سب سے بڑا مطالبہ اگر کوئی ہے مسلمان قوم سے تو بس یہی ہے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے وابستہ کر دو. بہت سارے واقعات میں سنا تھا، لیکن وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم یہ جانتے کہ عائشہ صدیقہ نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت فاطمہ نے کیسے دین کی دعوت کا بیڑا اٹھایا اور کس طریقے سے انہوں نے معاشرے کی اصلاح میں جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سارے مرد و زن کو، ہم سارے مرد و زن کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو دین سے برگشتگی کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، رب ذوالجلال اس کو دور فرمائے. ہمارے اندر سے شرک اور بدعات کا قلع قما فرمائے. سب سے بڑھ کر جو ضرورت ہے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا. رب ذوالجلال اس دور میں ہم مردوں کو ہدایت فرما کہ عورتوں کی تعلیم کا ہم بندوبست کریں اور اس بارے میں ہم غور و فکر کریں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.